بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میدان پلیٹ فارم سے میں ہوں مصطفیٰ عوان۔ اپنے پروگرام اب آگے کیا ہوگا، یقین کیجئے کہ جب میں یہ ابھی ریکارڈ کروا رہا ہوں آج، تو اصحاب جو ہیں وہ جواب دے چکے ہیں، یقین کیجئے۔ اور جو فیلنگز میری ہیں میں آپ کے ساتھ میں شیئر نہیں کر سکتا۔ تھم نیل پہ آپ نے پڑھ لیا ہوگا، جیسے کہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ توشہ خانہ کیس میں خان صاحب گرفتار، 5 سال کے لیے نااہل اور 3 سال کی انہیں قید۔ کاش ایسا نہ ہوتا۔ یہ سب کیوں ہوا؟ اب آگے کیا ہوگا؟ یہ ہیں جی وہ ٹاپکس۔ آپ یقین کیجئے کہ بینگ اے پرسن who really love ڈیموکریسی اور جو دستور پہ یقین رکھتا ہے، اس کے لیے ایک ایسے معاملے پہ بولنا یقینی طور پر کافی مشکل ہے۔ آلدو جو معزز عدالت نے جو یہ ڈیسیژن دیا ہے، دیٹ از اپ ٹو دا مارک۔ میں اس ڈیسیژن کی بات نہیں کر رہا، میں سینیریو کی بات کر رہا ہوں کہ جس میں یہ ہو رہا ہے، ہوا ہے۔ میں نے یہ جو آخری 2-3 ولاگس تھے، بلکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ جب یہ توشہ کیس بہت زیادہ ایکٹیو ہوا، تو آپ نے دیکھا کہ میں نے یہی چیز کہی کہ میں ذاتی طور پر ان چیزوں کے حق میں نہیں ہوں کہ کوئی بھی جمہوری یا سیاسی قیادت ہے تو اس کا ٹرائل اس طرح کے مقدمات میں کیا جائے۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ پچھلے 75 سالوں سے ہم نے لاشیں بھی اٹھائی ہیں، سیاسی لاشیں بھی اٹھائی ہیں، نااہلیاں بھی بھگتی ہیں، جلا وطنیاں بھی بھگتی ہیں، اور اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ ایک جمہوری سوچ کے مطابق جو ہے وہ اپنے آپ کو نہیں ڈھال پا۔ اچھا، یہ جو کچھ ہوا کہ آج کا ڈیسیژن، اور ابھی بہت کچھ ہونا ہے۔ میں نے کل کے بھی لاگ میں بھی کہا تھا کہ وہ ہوگا کہ جو کسی کے گمان میں نہیں، اور میری ایکسپیکٹیشن سے تقریباً یہ 10-12 دن 15 دن پہلے ہی ہو گیا۔ میں نے لاسٹ ولاگ میں بتایا تھا کہ اگر اس کو بادی و نظر میں دیکھا جائے تو دس از اے اوپن اینڈ شٹ کیس، اس میں کوئی بے ضابطگی بالکل ہوئی ہے جی، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اور جج صاحب نے جو فیصلہ دیا ہے وہ کانسٹیٹیوشنلی ہے۔ اچھا، میرا معاملہ یہ نہیں ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ 75 سالوں میں اس ملک میں 4-5 بلکہ 6 دفعہ دستور توڑا گیا، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہماری معزز عدالتوں نے یہ اس طرح کا رویہ رکھا؟ کیا ہمیشہ جو سیاستدان ہیں مطلب وہ ہی اس کا شکار رہیں گے؟ شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر، بلکہ اس سے پیچھے چلے جائیں آپ، محترمہ فاطمہ جناح جو ہماری محسن پاکستان آپ کے، ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا، اور اب تک موجودہ جو صورتحال ہے 2011 سے لے کر اب تک، اور یہ جو افسوسناک آج ایک افسوس کا مقام ہے کہ یہ جو ہوا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے آپ نے میرے ولاگز دیکھے جو میں نے بھٹو کی شہادت سے سٹارٹ کی، جو مجھے یاد تھا تھوڑا تھوڑا میں نے آپ سے ایمان کا ایسا سمجھتا ہوں آپ کے ساتھ شیئر کیا، ساری سٹوری آپ کو بتائی۔ کئی لوگوں نے کہا جی آپ یہ کیوں بتا رہے ہیں؟ تو وہ بتانے کا یہی مقصد تھا کہ یار یہ جو ینگسٹرز ہیں، یہ جو ہمارے بدرا لوگ ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے جی، جو جمہوری سیاسی قیادتوں کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے ہیں، چور ڈاکو کا جو ایک الاپ کر رہے ہیں، خدا کرے کہ ان کو یہ سمجھ آ جائے اور وہ دستور کو اور جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے پوٹینشل کا جو ہے وہ استعمال کریں۔ موجودہ جو کچھ بھی یہ ہوا، تو میں یہ کہتا ہوں کہ خان صاحب تو اس کے ذمہ دار ہیں ہی، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کا جو فاشسٹ رویہ رہا ہے، جو ان کا غیر جمہوری رویہ رہا ہے،
जिस किस्म की उन्होंने लैंग्वेज बोली और फिर जिस किस्म का प्रैक्टिकली उन्होंने पाकिस्तान की कौमी जमहूरी क़यादत के साथ सलूक रवां रखा, ठीक है जी। अब ये कुछ छुपी ढकी बात नहीं है, लेकिन उसके काउंटर में यानी इस तरह की एक्टिविटी हो, मैं इस चीज़ के भी हक में नहीं। आप सब लोग गवाह हैं कि मैं लास्ट जो यानी व्लॉग्स किए हैं उसमें मैंने क्या बात की है। मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ आज भी ये एक बहुत बड़ा साने हुआ, देखिए इमरान खान साहब की सियासत से आपको इख्तलाफ हो सकता है, और मैंने जब खान साहब के साथ ये किया है व्लॉग तो मैंने उन्हें कहा है कि मैंने आपको वोट नहीं दिया और ना मैंने देना, ना मैं इस चीज़ को यानी समझता हूँ कि मैं आपको वोट दूँ और आप यानी पाकिस्तान की मजबूती के लिए कुछ किरदार अदा कर सकते हैं। शायद मैं नज़राती तौर पर वो एग्री नहीं हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी इस तरह का यानी इवेंट होता है जो जमहूरियत को कमज़ोर करता है तो मैं भी जनाब लोफर लपाड़े लोंडे लपाड़ों की तरह मैं भी नारे मारना शुरू, जैसे भी कुछ लोग नारे मार रहे हैं। तो उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि भाई ये जो सिस्टम है ये बंद होना चाहिए और तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को यानी एक प्लेटफॉर्म पर आकर सिर्फ और सिर्फ जो दस्तूर पाकिस्तान है उसकी पासदारी के लिए यानी इकट्ठा होना चाहिए। वो लोग तमाम कौमी मुजरिम हैं जिन्होंने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, इसको खाद दी, यदि गोडी की थी, ठीक है जी, धरने करवाए, बेरबत से धरने बेमकसद। अच्छा, उसके बाद जब वहाँ उन्हें कामयाबी नहीं मिली तो उन्होंने जमहूरी कौमी क़यादत को बदनाम करने के लिए पनामा केस का सहारा लिया। फिर उसमें जो कौमी मुजरिम और जो सहूलतकार मुजरिम थे उन्होंने मिल के फिर जिस तरह मियाँ साहब को फ़र्क है। खैर मैंने तो मियाँ साहब की फरागत से कोई 1 महीना पहले एक लोकल अखबार में कॉलम लिखा था और मैंने ये जो मौजूदा अंजाम हुआ खान साहब का, मैंने इस पर भी लिख दिया था कि उसके बाद खान साहब की सियासत निश्ता नहीं है। तो ये चीज़ें तो मैं 2017 में लिख चुका था। मेरी फेसबुक अकाउंट में जाएं तो उसमें भी ये जो सारे प्रूफ्स हैं जिनको पढ़े हैं वो आप उन्हें पढ़ सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि असल मुजरिम कौमी मुजरिम है। और याद रखिएगा कि खान साहब तो अब आहिस्ता 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 जो एक मुंतकी अंजाम होता है उसकी तरफ जा रहे हैं। मुझे याद है कि 2019-20 से जब मैंने भी थोड़ा सा सोशल मीडिया देखना शुरू किया, इंटरेक्ट हुआ, तो मैंने उसमें थोड़ा थोड़ा यानी बहुत अच्छे हमारे पाकिस्तान के ज़बरदस्त किस्म के साथी हैं। हफीज़ न्याज़ी साहब, मेरे उस्ताद मोहतरम में जनाब सईद चौधरी साहब, एक बहुत ही खूबसूरत यानी हमारे सीनियर साफ़ी हैं और इंसान बड़े अच्छे हैं। हाल तो मैं उनसे मिल नहीं सका, लेकिन कभी लाइफ में अल्लाह करेगा मैं उनसे मिलूँगा। सैयद इमरान शफकत साहब शाह जी, बड़े ही खूबसूरत इंसान। गौहर भट्ट साहब, इमदाद सोमरू साहब, तारिक अब्दुल्ला सोहेल साहब, अब्दुल्ला तारिक सोहेल साहब सॉरी, उसके अलावा यानी मौज़म फ़खर साहब और बहुत सारे लोग हैं कि जिनके व्लॉग्स में मैं अपना कमेंट भी करता था। तो मैं एक लाइन ज़रूर लिखता था कि जो दस्तूरी मुजरिम की कुदरत आ चुकी है अपनी हरकत में, तो दस्तूरी मुजरिम भी आखिर में एट द एंड ऑफ द डे ज़ीलो ख्वार भी होंगे और वो ये हो ही नहीं सकता कि वो कुदरत के उस कटहरे में ना आए। तो मैं आज ये कह रहा हूँ कि खान साहब के साथ तो जो हो रहा है, जो होगा और भी यानी मज़ीद भी होगा, मुश्किल वक्त है। आल दो कि मैं फिर प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि एक वक्त आएगा कि खान साहब कम अज़ कम यानी इन केसेस से निकल जाएंगे। जहाँ तक सियासत की बात है तो वो मैंने वही 2017 वाली बात कर दी। लेकिन वो जो मुजरिम जिन्होंने एक चलते पाकिस्तान को उठा के बाहर खाई में फेंका, ठीक है जी, असल मुजरिम वो है। अब ये अवाम को यानी फैसला करना है और इस पर खुशियाँ मनाने की बात नहीं है। मुझे आज ऐसा लगा, यकीन करें कि आज मैं बिज़ी था, मैं अपने छोटा सा मेरा इंस्टीट्यूट है तो मैं आज खुद पेंट कर रहा था और कुछ मेरे साथ काम करने वाले, तो मैं थोड़ी जब थकावट हो गई तो नमाज़ पढ़ने के बाद जब मैंने टेलीविज़न ऑन किया तो खान साहब की ये गिरफ्तारी और इस नाअहली के मतलब खबर सुनी। तो आप बिलीव यू मी कि मैं यानी 5 मिनट में सकते मेरा, मुझे ऐसे लगा, यकीन कीजिए कि किसी ने चौराहे के अंदर जो है ना मुझे बराना कर और मेरा कुछ नहीं छोड़ा। नज़रियाती सियासी इख्तलाफ अपनी जगह पे। फिर मैंने अपने दोस्तों को मैंने एक पोस्ट भी की कि आज मेरा दिल बहुत दुखी है, लेकिन अब ये जो कुछ हुआ काश ये ना होता अगर जमहूरी रवैया यानी अपनाया गया होता।
تو میں یہ کہتا ہوں کہ خان صاحب کو ابھی وقت ملے گا سوچنے کا. میری پھر ریکویسٹ ہے جمہوری سوچ رکھیے. قومی قیادت کے ساتھ آپ نے نا بہت زیادتی کی. یہ چور چور ڈاکو ڈاکو جو کسی اور کی زبان تھی جو اب آپ کے متعلق آپ پہ لگ گئی. بچے بچے کو آپ نے کیا اور اس کے علاوہ آپ نے جو ہے وہ ایک جو کہ حقیقت پہ مبنی چیز نہیں تھی, ایک مباغلہ آرائی والی چیزیں تھیں. آپ نے مطلب جسٹ ایک وزیر اعظم کی کرسی پہ پہنچنے کے لیے جس قسم کا بیانیہ آپ نے گھڑا, جس طرح کا بیانیہ آپ نے پیش کیا, میں نے تو یہ لکھ دیا تھا. اور جو پی ٹی آئی کے کافی دوست ہیں میرے جو مجھے لوکلی بھی ملتے تھے, تو میں کہتا تھا کہ آپ کو سمجھ اس دن آئے گی جس دن خان صاحب کے ساتھ سیم وہی کہانی ہوگی جو بھٹو شاہی سے لے کر میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوئی ہے. تو پھر اس دن میں آپ سے پوچھوں, خدا را جمہوریت کو مضبوط کریں اور سیاسی رواداری جو ہے اس کو فروغ دیں. مجھے یقین ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ کریں گے, حالات کا سامنا کریں گے, اور مجھے یقین ہے کہ آگے چل کے ایک جگہ پر جا کر خان صاحب کو جو ہے وہ یعنی ریلیف بھی مل جائے گا. دوسرے کیسز بھی ہیں, تو میں خان صاحب سے پھر ریکویسٹ کروں گا, اور جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے, بچی کچی اب جو قیادت ہے, میں ان سے صرف یہی کہوں گا کہ پارٹی کو انٹیکٹ رکھیں, دستور پاکستان پر عمل کریں. ٹھیک ہے جی, اب آپ کا ہی بیانیہ تھا نا کہ بھئی اگر چوری نہیں کی تھی پھر تلاشی دینے کی رہا جی سامنا کرو. تو خان صاحب مجھے یقین ہے آپ دلیر انسان ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, آپ اچھے انسان ہیں, اور میرا وجدان ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کافی معاملات میں سرخ رو ہو کر رہیں گے, کامیاب رہیں گے, اور جمہوری قوتوں کی طرف چلیں سر, ان کے ساتھ رابطہ رکھیں اور ملک کی بہتری کے لیے کام کریں. اچھا جی, میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ یعنی مختلف چھوٹے چھوٹے یعنی کالمز مراسلے لکھنے کی, اور فیس بک پر یعنی جو پیرامیٹرز مجھے اویلیبل ہیں میں لکھتا رہتا ہوں. تو آج ایک یعنی پوسٹ تھی جی, یہ فیس بک پر میں نے لکھی. آج میں نے دیکھا سوشل میڈیا پہ کہ کچھ دوست ہیں پارٹیز کے, شاید نون لیگ والے ہیں یا پیپلز پارٹی والے ہیں یا دوسرے, وہ خوشیاں اور لڈو بانٹ رہے. تو وہ میں خیر جب پیچھے بیک پہ گیا دیکھا تو مجھے اپنی ایک پوسٹ یاد آ گئی, تو آپ کی نظر کروں, اور آپ اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں فیس بک پہ, مصطفیٰ اوان کا جو پیج ہے آپ اس پہ دیکھ سکتے ہیں. 7 مارچ 2022 کو میں نے لکھا ایسی ایک آمد ہوئی. گاؤں کے ایک میدان میں 2 قصبوں کے درمیان کرکٹ کا میچ ہو رہا تھا. دونوں قصبوں کے لوگ میچ دیکھ رہے تھے, جیسے یہ گاؤں میں ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے, لوگ میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں. میچ جاری تھا اور صورتحال بدل رہی تھی. کبھی ایک ٹیم کا پلڑا بھاری تو کبھی دوسری کا. میچ پھنس چکا تھا. ایک کھلاڑی نے مطلب بالنگ جب ہوئی تو اس نے زور سے گیند کو شاٹ ماری. گیند ہوا میں اڑتی ہے, جیسے اونچی جاتی ہے, اڑتی ایک درخت اوپر, وہاں درخت کے اوپر جیسے یہ طوطا وغیرہ یا جو پرندے ہوتے ہیں انہوں نے گھونسلہ سوراخ کی صورت میں بنایا ہوتا ہے, تو وہ اس کے اڑتی ہوئی سامنے درخت کے اوپر ایک پرندے کے سوراخ والے گھونسلے میں جا گری. بہت کوشش کی لیکن گیند باہر نہ نکل سکی, لہذا میچ برابر قرار دیا گیا. گاؤں کے لوفر لپاڑے اس بات پر خوش تھے کہ میچ ہارے تو نہیں, برابر ہوئے. تو میں اب اس پر کیا کروں, دل بھی دکھی ہے. بس جو مجھے کہنا تھا, خاموش پیغام دینا تھا, میرے خیال میں وہ یعنی آپ تک پہنچ چکا ہوگا. اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر, پاکستان پر,
پاکستان کے اداروں پر، بچہ بچہ بوٹا بوٹا سلامت رہے. پلیز اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور کر دیں. کمنٹ باغ میرے منہ سے نکل گیا. کمنٹ باکس میں آپ جو بھی آپ کی آ رہا ہے یعنی وہ ضرور دیجیے. اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.